محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا تمام حمد و ثنا خدائے لم یزل جلائے تو تمام ساگر اساں معصوم رہبرن جو خالق مالک ہے درود و سلام محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد اعلانہ فل فٹکار دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات پڑھو خاندان زہرا اللہم صلی علی محمد بس ایڈا انہوں کی گال کھیل چھڑیوں تھا تو پوئے ہفتے بھی جو ہے سلسلو نہ ہلائے سکیا سے نماز دے حوالے سے بس تھی ہو بہرحال جنین کی سلامتی میں ماں کی غذا کا اثر یعنی جمण والے بار جلائے تھے تو انہوں کی سلامتی جو لائے جو ہے ماں تے کھادے پیتے جو اثر جو ہے تھے تو کیے تھے تو چاہے تو رحم مادر میں بچہ ماں کے بدن کا کوئی باقاعدہ حصہ نہیں ہوتا تاہم وہ ماں کے خون اور غذا سے ہی پرورش پاتا ہے ایک حاملہ خاتون کی غذا کامل ہونی چاہیے یعنی انہیں جی پیٹ سان عورت ہے ہوا تو ان کے غذا جو ہے سٹھی کھائن گھرجے مکمل غذا کھائن گھرجے جو ایک طرف تو خود اس کے بدن کی ضروریات پوری کر سکے یعنی ایک طرف تو ان کے بدن کی ضروریات وہ پوری تھی سکے بے طرف چاہے تاکہ اس کی جسمانی طاقت اور تندرستی میں کوئی کمی واقع نہ ہو اور صحیح و سالم طریقے سے اپنی زندگی جاری رکھ سکے اور دوسری طرف اس کی غذا کو بچے کے جسم کی ضروریات کا بھی کفیل ہونا چاہیے یعنی بے طرف جو ہے بار تے بھی ان کی غذا اثر انداز تھے تھی ان کرے ان کے پانچی غذا سٹھی رکھندی تو بار تے بھی وہ اثر سٹھو پوندو تاکہ وہ معصوم بچہ اچھے طریقے سے پرورش پا سکے اور اپنی اندرونی طاقتوں کو ظاہر کر سکے جڏहिं وہ بار کے وہ غذا پہنچندی ہے تو بار جو ہے پیٹ میں بھی حرکت کندو ہے لہذا ایک حاملہ عورت کا غذائی پروگرام سوچا سمجھا کسی حساب کے تحت اور مرتب ہونا چاہیے کیونکہ ممکن ہے بعض وٹامن یا غذائی مواد کی کمی سے ماں کی سلامتی خطرے میں جا پڑے یا بچے کی صحت و سلامتی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے اسلام کی نظر میں ماں کی غذا بہت اہمیت رکھتی ہے یہاں تک کہ وہ حاملہ عورت کے جس کے اپنے لیے یا اس کے بچے کے لیے روزہ رکھنا باعث ضرر ہو اسے اجازت دی گئی ہے کہ ماہ رمضان کا واجب روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے مانا جے حاملہ عورت ہے ان کے یہ نقصان سمجھے تھی تو ماں کے نقصان تھیندو یا ان جو مرسی سمجھے تو مانا ان کے نقصان تھیندو تو ان کے اسلام یہ اجازت ڈنی ہے تو بھلے وہ روزو بھلے واجب روزو یا رمضان شریف جو 30 روزہ وہ نہ رکھے بعد میں وری قضا کرے وہ رکھنا ہے جے واجبان وہ شے ادا کرنی ہے وہ ان مل ادا کرے یا قضا کرے ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے 80% ناقص الخلقت نیز فکری اعصابی یا جسمانی طور پر کمزور بچوں کے نقص اور کمزوری کا سبب یہ ہے کہ رحم مادر میں انہیں صحیح غذا نہیں ملی اکثر بار جو ہے عیبدار مانا جنم وٹھن تھا ان میں جو ہے مانا کافی ॾिसण में ईंदा आहिनि कि जंगनि खां माज़ूर के जेको आहे हथनि खां माज़ूर के ज़बान जे लुकनत जे करे उहो जेको आहे ग़िज़ा जे सही न मिलण जे करे माउ खे जेका ग़िज़ा मिले थी माउ जेका ग़िज़ा खाए थी उनखे ग़िज़ा सही न हुजण जे करे जेको आहे ॿार ते इहो असरु थिए थो पियो ऐं इन पासे ते असां ख़ुसूसन वरी हक़ीक़त आहे तवजो न ॾींदा आहियूं तवजो ॾियणु घुरिजे जेतिरो हाल आहे उन हालत तहत ज़रूरी न आहे त हाणे माउ खे जेको आहे मिसाल टाफी वठण जी बि ज़रूरत माना वुसत न आहे ताक़त न आहे ऐं मां जेको आहे नंढा गोश्त पियो छा थींदो वठां माना ज़रूरत न आहे एतिरो हरबोर बि माण्हू न करे पर बहरहाल पोइ बि कोशिशि माना पंहिंजी तरफ़ों करे डॉक्टर जज़ायरी के जो एक माहिर ग़िज़ा हैं लिखते हैं माँ और जनीन की सलामती इस ग़िज़ा से वाबस्ता है कि जो माँ हमल के दौरान में खाती है मुद्दतों से इंसान को इस बात का इल्म है कि जनीन यानी वो बार जमंदड़ जो है और बच्चे के रुश्द में
ولادت سے پہلے اور دودھ دینے کے دوران میں ماں کی غذا اثر رکھتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ تمام پروٹین، وٹامن، کاربوہائیڈریٹس، روغنیات اور دیگر درکار غذا کو اس زندہ سیل یعنی بچے کی نشو و نما کے لیے فراہم کرے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ وٹامنس کی وہ مخصوص مقدار جنین کے لیے مہیا کرے کہ جو زندہ خلیوں کے لیے ضروری ہے، اس طرح سے کہ جنین کی رشد کو یقینی بنایا جا سکے، کیونکہ مختلف وٹامنس کی کمی بچے پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو حالت رشد میں ہوتا ہے، جبکہ ماں کی نشو و نما تو مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی بار کے تو خبر نہ ہے پر ماں کے تو سجو علم ہے نا، ماں کے تو خبر آئے، وہ تو پہنچ غذا مکمل رکھے۔ ممکن ہے کہ دوران حمل ماں بالکل تندرست رہے، جبکہ بچہ مخصوص وٹامنس کی کمی کا شکار ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اس کے رشد کی حالت خلاف معمول ہو۔ کرنر کہتا ہے، بچے کے غیر طبیعی ہونے کی وجہ کبھی یہ ہوتی ہے کہ تخم تو اچھا ہوتا ہے لیکن اسے فضا اچھی میسر نہیں آتی، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ تخم اچھا نہیں ہوتا جبکہ فضا اچھی میسر آ جاتی ہے۔ بہت سارے جسمانی نقائص، مثلا ہونٹوں کا پھٹا ہوا ہونا، یہ جو کہ نقص تھیندان بار جو کہ پیدا تھن تھا، مانا چپن جو پھٹن، چپن جو ہے مانا پھاٹل ہو جن، آنکھیں چھوٹی اور دھسی ہوئی ہونا، اور پاؤں کے تلوے کا ہموار ہونا، یعنی ایک جڑو وہ پیر جو حصہ تھوڑو وچوں متھے آ مانا ایک جڑو ہو جن، کہ جنہیں پہلے موروثی عوامل کا نتیجہ سمجھا جاتا تھا۔ مانا پہریوں جو ہے یہ سمجھو ویندو تو یہ اساں کے ورثے میں ملو ہے، مانا ابا ڈاڈا بھی اساں جا ائیں ہی ہویا، پر ائیں نہ ہے۔ آج کل ماحول بالخصوص دوران حمل آکسیجن کی کمی جیسے عوامل کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ ماحول اور فضا کو بہت سے پیدائشی نقائص اور بچوں کے اعضاء کے فالج زدہ ہونے کی علت شمار کیا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جو کچھ ماں کھاتی اور پیتی ہے بچے کی خوراک اسی سے بنتی ہے۔ اور باہر کی خوراک جو ہے جو ماں کھائے پیے تھی، باہر کی خوراک بھی جو ہے ان ماں ہی ٹھہے تھی۔ ان کے کرے جو ہے اساں کے دھیان ڈیڻ گھرجے تو اساں جیکا حمل والی عورت ہے، پیٹ والی عورت ہے، ان کے کھادو سٹھے نمونے سے ڈیوں۔ جدو جنین کے اخلاق پر ماں کے غذا کا اثر۔ ایام حمل میں ماں کی غذا کی کیفیت بچے کے اخلاق، عقل اور استعداد تک پر بہت زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ بچے کے اعصاب اور اس کا مغز مال کی غذا ہی سے تیار ہوتا ہے، اور ہر طرح کی غذا اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ اسلام نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ ماں کی غذا بچے کے اخلاق کی تعمیر میں نہایت مؤثر ہوتی ہے۔ ہم نمونے کے طور پر چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس چند حدیثوں پڑھی اساں درس کے اختتام کندا تھے، تو کافی ٹائم بھی تھی گیا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمانا، ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ یہ گال ذہن میں بہر رسول کریم جو فرمانا تو آخری مہینن میں جو کہ مانا کھارکوں کھائیں، کھارک کھائن سے چھا تھیندو تو ان جا بار جو کہ جمن وارا آنے وہ خوش اخلاق بردبار تھیندا۔ وری تھے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محمد وآل محمد، حاملہ عورتوں کو تاکید کرو کہ بہی دانہ کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق ہوں۔ بہی دانہ پان دیکھے مونگ پھلی چوں، مونگ پھلی مونگیرا بھی چوندا ہوں نا، یعنی کہ مونگ پھلی کھائن مانا یہ بھی جو ہے بار تے اثر کرے تھی، بار خوش اخلاق تھی۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہی دانہ عقل و دانائی کو بڑھاتا ہے۔ جو مونگ پھلی دیکھا ہے وہی مونگ چے چوندا ہوں، یہ جو ہے عقل کے ऐं دانائی کے وڌائے تو۔ وری تھے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حاملہ عورت خربوزہ کھائے گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔
جو عورت خربوزہ کھائے گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا. کیڑی مانا سٹھیوں نصیحتوں آहिनि जेकॾहिं असां हिन ते इहा त शइ माना मां सम्झो आसान बि आहे सस्ती बि शयूं आहिनि. जेकॾहिं असां ॿियूं न त ॿियो त जेको आम माना खाइण पीअण जो सामान आहे उहो त असां मुहैया कयूं ई कयूं था. बाक़ी न त इहे जेके शयूं ॿुधायूं वयूं आहिनि हदीसुनि जे हवाले सां इहे तमामु सस्तियूं आहिनि. इहे शयूं असांखे वठी ॾियणु घुरिजनि त जेको आहे असांजे ॿारनि ते इहो असरु सुठो पवे, ख़ुशि अख़लाक थियनि, ख़ूबसूरत थियनि. इन खां वधीक ॿियो छा खपे असांखे. वमा अलैना इल्लल बलाग. हिकु मरतबो सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ी असां पंहिंजे बुज़ुर्गनि بسم الله الرحمن الرحيم.